الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت کردہ حدیث مبارکہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی کتب میں موجود ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، کیونکہ متفق علیہ حدیث کا اطلاق اسی حدیث پر ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہو. اصل میں اس حدیث شریف پر ایک اور اینگل سے، ایک اور زاویے سے گفتگو کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ وقت اور زمانے کے لحاظ سے مسائل کا دائرہ کار وسیع ہوتا جاتا ہے، اور جس اعتبار سے مسائل میں وسعت پیدا ہوتی جائے اسی زاویے سے اس پر گفتگو کر لی جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہدایت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ ٹھیک ہے معاملات جہاں ہیں وہیں رہیں، کوئی بات نہیں، تو اس سے بات بنتی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صدیوں سے حدیث شریف پر لکھی ہوئی کتابیں اس لیے آج بھی تباہ ہو رہی ہیں، چھپ رہی ہیں، کہ حدیث مبارکہ سے رہنمائی کا سلسلہ الحمدللہ کبھی موقوف نہیں ہوتا. یعنی احادیث کریمہ کی مثال ایسے چشمے کی ہے کہ جب آپ چاہیں اور جس موسم میں چاہیں اس سے میٹھے پانی کا لطف اٹھائیں اور اپنی یعنی صحت جو ہے اس کی حفاظت کریں. تو یعنی اس چشمے سے سیراب ہونے والے لوگ وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے، انہیں کبھی پیاس نہیں لگتی. یعنی حدیث مبارکہ کے قریب رہنے والے لوگ، انہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی جس سے انہیں پریشانی لاحق ہو. تو اسی اعتبار سے ہر زمانے میں احادیث مبارکہ کی شرح بھی اپنے حساب سے ہوتی ہے. اب حدیث مبارکہ جس زمانے میں حضور نے بیان فرمائی اس وقت سوال کچھ بھی کیا گیا ہو، لیکن کچھ احادیث کریمہ ایسی ہیں، بلکہ تمام احادیث کریمہ ایسی ہیں جنہیں بنیادی اصول کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ اصول اتنے نیچرل ہیں، اتنے فطری ہیں کہ کبھی ان میں تبدیلی نہیں آتی عام طور پہ. اب آپ اسی حدیث شریف کو لے لیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب یہ حدیث مبارکہ ایسا بنیادی اصول ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو سکھا دیں یہ حدیث، تو جب وہ بڑا ہوگا اس وقت بھی اس کا اس حدیث پہ عمل ہوگا اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ بڑے تو اپنے مقام پر ہیں، بچپن میں جو چیز یاد کرا دی جائے اس کا اثر بہت پائیدار ہوتا ہے اور آخری زندگی تک باقی رہتا ہے. اور وہ ہمیشہ یعنی یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہے، یہ بات میں نے بچپن میں سنی تھی، یہ حدیث میں نے بچپن میں یاد کی تھی، اور اس زمانے کی جو یادداشت ہے وہ اتنی پکی ہوتی ہے کہ بڑا ہونے تک انسان بھولتا نہیں. دیکھیے، اکثر و بیشتر یہ سنا گیا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی سے کہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیکھ گئے تو پھنس جائیں گے، عمل کرنا پڑے گا. بھائی یہ تو ایک اور گناہ ہے، کیونکہ عمل تو آپ کو بغیر سیکھے ہوئے بھی کرنا ہے،
اور اگر آپ عمل سے بچنے کے لیے نہ سیکھیں تو جو کچھ آپ برا عمل کریں گے عمل تو وہ بھی ہے، صرف یہ ہے کہ آپ اچھے عمل سے محروم ہو جائیں گے نا، کیونکہ اگر آپ اچھی باتیں سیکھیں گے تو آپ کا عمل اچھا ہو جائے گا، اور اگر آپ کوئی بات نہیں سیکھیں گے تو پھر اچھے عمل کا خیال دل سے نکال دیں، پھر آپ یقیناً برا عمل ہی کریں گے، کیونکہ ایک بات طے ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا اس کے مطابق اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو وہ تو بات ایک الگ ہے، لیکن جو کچھ ہم نے نہیں سیکھا، اب جہالت کے نتیجے میں جو اعمال ہم سے سرزد ہو رہے ہیں وہ اعمال بھی تو عمل ہیں نا، اچھے یا برے جیسے بھی ہیں تو صحیح۔ اب اگر کوئی آپ ایسا عمل کرتے ہیں جو اچھا تو ہے لیکن اس عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی ہدایت موجود نہیں ہے، تو کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس عمل سے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر دیا؟ کیونکہ مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضا حاصل کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مومن کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل نہ تو دنیا داری سے آپ کو روکتا ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، نہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا دنیا میں کوئی کردار نہیں ہے، سب کچھ ہے، آپ کا دنیا میں حصہ بھی ہے، آپ کا دنیا میں کردار بھی ہے، آپ ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں، لیکن کیا اچھا ہو کہ یہ سب کچھ آپ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں کریں۔ اگر آپ کا عمل اس کے تابع ہو تو پھر کیا دیکھنا ہے آپ کی شخصیت کا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اخلاقیات پر عمل کرنے سے معاملات بن جاتے ہیں، صرف اخلاقیات پر عمل کر کے بھی آپ یہ یقین نہیں دلا سکتے اور یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اخلاقیات میں عمل کر کے اتنے اچھے انسان ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو کسی مزید عمل کی ضرورت نہیں اور اس کے نتیجے میں آپ جنت میں جائیں گے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ وہی اخلاق اگر آپ کا قرآن و حدیث کے تابع ہے اور آپ نے یہ سوچ کے یہ عمل کیا کہ اس میں اللہ بھی راضی اس کا رسول بھی راضی ہے، تو پھر تو آپ کے معاملات دوسرے ہو گئے، یعنی آپ کا وہ عمل جو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا اس کے اجر کی تو بات ہی کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب طبیعت ہے ہماری کہ بنیادی طور پہ تو ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، الحمدللہ نام بھی مسلمانوں والا ہے اور اللہ کا شکر ہے بھی مسلمان، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ جب یہ دونوں باتیں موجود ہیں تو پھر ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے کتراتے کیوں ہیں اور عمل کرنے کے لیے اسے سیکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان یہ کہے کہ میں فلاں ملک میں تو رہوں گا لیکن اس کے جو شہری قوانین ہیں یا اس کے جو دستور ہے اس کی میں پابندی نہیں کروں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر اس ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ کو وہاں کے جو بنیادی بیسک لاز ہیں، بنیادی قوانین ہیں، ان پر عمل بھی کرنا ہوگا، کیونکہ ان پر عمل کر کے ہی آپ ایک شہری کی حیثیت سے اپنے رائٹس حاصل کر سکتے ہیں۔